السلام علیکم میرے پیارے ناظرین بھائیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب پر کچھ پہلوؤں پر بیان بتا چکے ہیں، کچھ پہلو پر بیان آج بتائیں گے، جیسے کیفیت ولایت، نمبر 2 ضبط نفس۔ ان دو پہلو پر بیان فرمائیں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، کیفیت ولایت۔ ایک بار کا واقعہ ہے، کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا۔ دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوائے جائیں۔ جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی ذرہ برابر نقصان نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں برحق ہیں، لیکن آپ نے کاویدہ خاطر ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے، مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ ندا آئی کہ اے مالک، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ایک ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اگر وہ تنہا آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تو یقیناً جھلس جاتا۔ ایک بار کا اور واقعہ ہے کہ آپ شدید بیمار رہ کر صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بجا تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں تاخیر ہو گئی۔ پہرے دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ حالت قرب میں آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ قطعی کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چوراہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ نیک نوجوان بادشاہ آپ کا ہمسایہ تھا، لوگ اس سے بہت پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی۔ چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں، کسی کو میرے کاموں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے مظالم حد سے فرج ہو گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی۔ آپ پھر نصیحت کرنے جا پہنچے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کو یہ ندا سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اس نوجوان سے کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات تو میں اپنی تمام دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں۔ پورا احساس خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا کہ سوائے مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ آپ نے مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے، میں اس پر اور اس کے احکام پر جان و دل سے نثار ہوں۔ مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں۔ یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لے لیا۔ آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے ملا ہوا تھا۔
چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری غلاظت آپ کے مکان میں ڈالتا رہا۔ آپ کی نماز کی جگہ ناجس ہو جایا کرتی تھی۔ بہت عرصہ تک وہ یہ عمل کرتا رہا لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے پرنالے سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھ کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں معاندین کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے۔ آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ نمبر 2، ضبط نفس۔ آپ برسوں تک ترشے یا میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ رات کو روکھی روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ بیمار میں گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بازار سے گوشت کے 3 پرچے خرید کر چلے، لیکن کسائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس غرض سے بھیجا کہ یہ دیکھو آپ گوشت کا کیا کریں گے۔ آپ نے کچھ دور چل کر گوشت کو سونگھ کر فرمایا کہ اے نفس، سونگھنے سے زیادہ تیرا حصہ نہیں، اور یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اے نفس، میں تجھے کسی معانت کی وجہ سے اذیت نہیں دیتا بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس کے بدلے تجھے لاجوال نعمت حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا یہ مثل میرے فہم سے ولا تر ہے کہ جو شخص 40 دن گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے 20 سال سے گوشت نہیں چکھا اور میری عقل میں کوئی کوتاہی نہیں بلکہ کچھ جاتی ہی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس شخص نے من و ان کسائی سے آ کر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچھے لگایا تھا۔ آپ نے بصرہ میں 40 سال قیام کے باوجود کبھی کھجور بھی نہیں کھائی۔ لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی کھجور نہیں کھائی، نہ کھانے سے نہ تو میرا پیٹ کم ہوا اور نہ تمہارا پیٹ بڑھ گیا، لیکن 40 سال کے بعد ایک مرتبہ کھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو فرمایا کہ اے نفس، میں تیری خواہش کی کبھی تکمیل نہ ہونے دوں گا۔ اور جب خواب میں آپ کو کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے پابندی ختم کر دیں تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس شرط کے ساتھ تیری تمنا پوری کر سکتا ہوں کہ تو 1 ہفتہ تک مسلسل روزے رکھے۔ چنانچہ نفس کشی کے لیے ہفتہ بھر کے لیے روزے رکھے۔ اس کے بعد کھجوریں خرید کر مسجد میں لے گئے۔ وہاں کھانے سے پہلے ہی ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ مسجد میں کوئی یہودی آ گیا۔ اس کا باپ یہودی کا نام سنتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑا، لیکن آپ کو شناخت کر کے معافی کا خواستگار ہوتے ہوئے کہا کہ ہمارے محلے میں دن میں یہودیوں کے سوا کوئی کچھ نہیں کھاتا، سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے بچے کو آپ کی یہودی ہونے کا شبہ ہوا، آپ اس کی خطا معاف فرما دیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بچے کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بغیر کھجور کھائے ہوئے تو آپ نے یہودی میں شامل کر دیا، اگر کہیں کھا لیتا تو نامعلوم کفار سے بھی زیادہ برا میرا انجام ہوتا، لہٰذا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کبھی کھجور کا نام بھی نہ لوں گا۔
پیارے دوستو اس کے آگے کا بیان ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک و شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمارے اسلامک آل انڈیا نیٹورک چینل کو دیکھتے رہیے۔